بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی جو بڑی مجھے اچھی لگی۔ ایک عورت کسی گھر میں کسی جگہ پہ کام کرنے جاتی ہے اور اپنی 6-7 سالہ بچی 7-8 سالہ بچی کو بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ بچی کو ایک موڑے پہ بٹھا کے کہتی ہے آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور وہ کام کاج میں بزی ہو جاتی ہے۔ ان دا مین ٹائم بچی کی نظر پڑتی ہے دوسرے کمرے میں، جہاں پہ جو کہ ایک لائبریری تھی۔ بچی اس میں داخل ہوتی ہے، ایک کتاب نکالتی ہے، تو اتنے میں اس لائبریری کے اندر بیٹھی ہوئی گھر کی مالکن اسے بلاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتی ہے۔ تو گھر کی مالکن جو کہ ایک کائنڈ ہارٹڈ عورت ہیں، وہ اس کا نام خوبصورت کاغذ پہ لکھ کے اسے تھماتی ہیں، کہتی ہیں یہ پڑھ کے بتاؤ۔ بچی کہتی ہے میں پڑھ نہیں سکتی۔ تو اس کے جواب میں وہ گھر کی کائنڈ ہارٹڈ مالکن کہتی ہے اب آپ پڑھیں گی۔ وہ اس کی کفالت لے لیتی ہے، اس کی ایک NGO ہوتی ہے، اور پھر اس کی کفالت لیتی ہیں اور پھر وہ پڑھتی ہے۔ بچی بڑی لائق ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں یہی عورت جو ہے وہ مریضہ کی صورت میں داخل ہوتی ہے، تو وہ ڈاکٹر بچی لڑکی جو کہ ڈاکٹر بن چکی ہے اس کا علاج کرتی ہے، اور اس پہ وہ گھر کی مالکن اسے پیسے دیتی ہے، تو وہ بست شکریہ کہتی ہے کہ آپ کے بڑے احسانات ہیں۔ اب ایک اور بڑی فیمس سٹوری ہے، بہت فیمس سٹوری ہے، اور وہ یہ فیمس سٹوری تھی کہ ایک غریب بچہ، کسی مغربی دنیا کا غریب بچہ کسی گھر کو نوک کرتا ہے، غالباً یہ سچی سٹوری ہے، اور پانی مانگتا ہے۔ تو گھر کی مالکن سمجھتی ہے کہ ممکن ہے اسے بھوک لگی ہوئی ہو، تو وہ اسے پانی کی بجائے دودھ کا گلاس دے دیتی ہے، جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے پی لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ بچہ لائق اور محنتی ہے، اسکول جاتا ہے، اور بہت ہی وہ کہہ لیں کہ آگے چل کے ایک ڈاکٹر بنتا ہے، بڑا لائق ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اسی دوران وہ جو عورت ہے وہ کسی ہاسپٹل سے اپنا علاج کرا رہی ہوتی ہے، تو جس ہاسپٹل سے وہ علاج کرا رہی ہوتی ہے، جس ڈاکٹر سے کرا رہی ہوتی ہے، یہ وہی ڈاکٹر ہوتا ہے اور ہاسپٹل بھی۔ اب یوں ہوا کہ اس کے علاج کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عورت کہتی ہے کہ جی میں یہ پیسے تو نہیں دے سکیں گی۔ بل آتا ہے، لیکن وہ اس کا علاج کرتا ہے اور بل آتا ہے بہت بھاری، جس پہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں یہ نہیں ادا کر سکوں گی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یو آلریڈی پیڈ اٹ ود اے گلاس آف ملک، آپ پہلے سے ہی اس بل کو پے کر چکی ہیں ایک دودھ کے گلاس کی صورت میں، یو پیڈ اٹ ان مچ مچ ایڈوانس، اور وہ اس کا بل ادا کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ پہلی جو بعد میں نے کہانی سنائی، یہ تو ایک سچی کہانی کے طور پہ جانی جاتی ہے، اور وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی بڑی سبق آموز ہے، اور اس کے اندر بھی میرے اور آپ کے لیے اور ہم تمام تر لوگوں کے لیے بڑا لیسن ہے، بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، ایک انسان جو کچھ کرتا ہے وہی کچھ بھرتا ہے، ایک انسان جو کچھ کرتا ہے وہی کچھ بھرتا ہے، جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، ہم جو کچھ بوتے ہیں وہی کچھ ہم کاٹتے ہیں۔ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں اچھا بوتے چلے جائیں، اچھا سیڈ بوتے چلے جائیں، اچھا عمل کرتے چلے جائیں۔ ممکن نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کا پھل نہ ملے، ہمیں اس کا ریوارڈ نہ ملے، ہمیں اس کے ریوارڈ سے محروم کر دیا جائے، ناممکنات میں سے ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اس کا ریوارڈ ہمیں کب ملنا ہے، کہاں پہ ملنا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، کیونکہ ریوارڈ دینے والی، انعام دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، خالق و مالک کی ذات ہے۔ اور اس وجہ سے
اگر ہمارا توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا اس اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کہ جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، تو آپ یقین جانیے گا کہ اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے اور انہیں زمانے کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک انسان بالآخر سرخرو ہوتا ہے اور اس انسان کو اپنی نیکی کا ریوارڈ جو ہے وہ جتنی دیر سے ملے اتنا بڑا ملتا ہے، اتنا زیادہ ملتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی میں اس انسان کے ساتھ نیکی کروں گا تو یہ انسان مجھے اس کا کیا ریوارڈ دے گا۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے اور بھروسہ رکھنا چاہیے خالق و مالک کی ذات کے اوپر کہ مجھے رب العزت جو ہے وہ مجھے جو اس کا ریوارڈ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات میں دینا ہے، چاہے وہ اس انسان کے ذریعے سے دے، چاہے کسی اور انسان کے ذریعے سے دے، چاہے اس موقع پہ دے، چاہے کسی اور موقع پہ دے، چاہے مجھے میرے دشمنوں کے ذریعے سے دے، لیکن اس کا ریوارڈ جو ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، اور اس کے ریوارڈ سے اللہ رب العزت مجھے قطعاً بھی کسی بھی صورت محروم نہیں فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔